من کا لم تلد النساء، کیسے دیکھتی، آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے، آج تک ایسا حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ اجمل من کا لم تلد النساء خلقتا مبرئا من کل عیب، کہ حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ہر عیب سے پاک فرمایا ہے۔ پھر تیسرا کاننا کا قد خلقتا کما تشاء، حضرت حسان بن ثابت نے یہاں تو مہر لگا دی اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا آپ چاہتے تھے آپ کے رب نے آپ کو ویسا ہی بنا دیا ہے، جیسا آپ چاہتے تھے آپ کے رب نے آپ کو ویسا ہی بنا دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں حضور علیہ السلام کی مدح سرائی جب ہم کریں تو ایسے کریں تاکہ ہمارے دل بھی جھومے، سننے والے بھی جھومے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام، آج کہتے ہیں نا کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم کیا لینے جاتے ہیں، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کیا لینے جاتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ مانگنا ادھر سے مانگ لے، ادھر کیا جا کے ملنا ہے۔ حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، ایک اونٹ آیا، اونٹ کو پتا ہے مجھ پر ظلم ہو رہا ہے، حضور کی بارگاہ میں چلا جاؤں گا مجھ پر یہ ظلم ختم ہو جائے گا۔ وہ اونٹ آیا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام مسجد نبوی کے دروازے پر ہے، ایک اونٹ آیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے مالک نے مجھے 25 سال تک اپنے پاس رکھا، میں نے 25 سال تک اس مالک کی خدمت کی، مجھ سے نسل پھر نسل کتنی نسلیں مجھ سے چلتی رہی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال تک میں نے اپنی مالک کی خدمت کی ہے، لیکن آج ایسا وقت آ گیا ہے کہ ان کے گھر میں کوئی فنکشن ہے اور وہ مجھے ذبح کر کے لوگوں کو کھلانا چاہتے ہیں، وہ مجھے ذبح کر کے لوگوں کے سامنے پکا کر کھلانا چاہتے ہیں۔ اب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی پناہ لینے چلا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور پناہ نہ عطا فرمائے؟ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اونٹ کھڑا ہے، ادھر سے دو انصاری صحابی دوڑتے ہوئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کو ہم 2 دن سے تلاش کر رہے ہیں۔ دیکھیں نا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ اونٹ آیا، اب جانور نے کہا، حضور علیہ السلام نے اس کی زبان کو بھی سمجھا، انصاری صحابہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 دن سے یہ گم ہوا ہے، ہم اس کے تلاش میں گھوم رہے ہیں، آج ہمیں یہ ملا ہے۔ آقا علیہ السلام نے بھی صحابہ سے نہیں پوچھا بلکہ فرمایا کہ اے صحابہ بتاؤ کیا تم یا اس اونٹ نے تمہاری 25 سال تک خدمت کی ہے؟ وہ صحابہ کہنے لگے جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال تک اس نے ہماری خدمت کی ہے، کیا تم اسے پکانا چاہتے ہو؟ پھر صحابہ نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہم پکانا چاہتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ یہی اونٹ تمہاری شکایت لے کر میری بارگاہ میں آیا۔ پھر دیکھیں کہ وہ جس کی بارگاہ میں اب پناہ لینے کے لیے گیا ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ چلا جا، بلکہ فرمایا کہ انصاری بتاؤ اس کی قیمت کیا ہے؟ آپ نے قیمت پوچھی تو وہ انصار صحابہ تھے، حضور سے محبت کرتے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ایک اونٹ ہے، آپ ہزاروں کے ہم ہزاروں آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں، یہ ایک اونٹ ہے، آپ حکم کریں ہم ہزاروں اونٹ آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں نے اگر کوئی چیز لینی ہے تو اس کی قیمت دے کر میں نے اسے خریدنا ہے۔ حضور علیہ السلام نے پھر اس اونٹ کی قیمت 100 درہم آقا علیہ السلام نے پیش کیے، اور پھر صحابہ کو دے کر آقا علیہ السلام نے اس اونٹ سے فرمایا کہ اونٹ اب بتا تیری کیا صلاح ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ پھر آقا علیہ السلام نے اس اونٹ کو آزاد فرما دیا، اور پھر وہ اونٹ جب آزاد ہوا نا پھر دوڑتا ہوا چلا گیا۔ تو میرے بھائیوں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہر ایک جیسے بھی ہم نے کوئی گناہ کیا ہے، کوئی ایسا عمل کیا ہے، حضور کی بارگاہ میں چلے جائیں، اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ وَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ حضور کی بارگاہ میں چلے جاؤ، اگر تم نے کوئی ایسا عمل کیا ہے حضور تمہاری سفارش کریں گے، اللہ قبول فرمائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کی ولادت بعد سعادت کا ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت اس مہینے میں ہمیں کثرت سے محافلوں میں بھی شرکت کی توفیق عطا فرمائے، اور ان محافلوں میں مقصد لنگر کا نہیں ہے، میں نے کل جمعہ میں بھی بتایا کہ مقصد جو بعد میں آئے گا لنگر اسے بھی ملے گا، جو پہلے آئے گا لنگر اسے بھی ملے گا، یہ سرکار کا لنگر ختم نہیں ہونے والا۔ الحمدللہ ہم بھی لنگر کھا کے بڑے ہوئے ہیں، آپ بھی لنگر کھا کے بڑے ہوئے ہیں، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے
کہ لنگر آخر میں بھی ملے گا، شروع میں بھی ملے گا، لیکن جو آخر میں آئے گا وہ لنگر لے کے واپس چلا جائے گا، جو شروع میں آئے گا وہ حضور کے حدیث بھی لے کر جائے گا۔ تو سارے احباب محفلوں میں ضرور شرکت کریں، اور حضرت علامہ مولانا قاری ہاشم محمد نوری صاحب الحمدللہ 10-11 سال سے یہ سلسلہ لے کر چل رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کا سایہ ہمارے اس گاؤں پر تا دیر قائم اور دائم فرمائے، اور سارے احباب خصوصاً نمازی حضرات ان کے دست بازو بنے، ان کے ساتھ چلیں۔ جب یہ اکیلے رہ کر چند نمازی ان کے ساتھ مل کر اگر 11 سال سے یہ سلسلہ چلا سکتے ہیں، تو پھر پورا محلہ جب ملے گا تو کیا یہ سلسلہ رکے گا؟ یہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ تک پہنچے گا، کیونکہ حضور علیہ السلام یہ نہیں فرمائیں گے کہ اذهبوا الى غیر، کسی دوسرے کے پاس چلے جاؤ، بلکہ آقا علیہ السلام خود ہی سب کا فیصلہ فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حضور علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔